اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں آپ کی اس محفل میں ایک چھوٹی سی سورت کا درس پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر یہی صورت کافی ہوتی، اگر یہی صورت نازل ہوتی اور دوسرا قرآن نہ ہوتا تو ہمارے لیے دین سمجھنے کے لیے یہ کافی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ یہ صورت ہے العصر۔ العصر اس کا درس تو بہت سن چکے ہوں گے آپ، بالعموم درسوں میں اس کو منتخب کیا جاتا ہے اور مفہوم بھی عام آدمی کے ذہن میں تقریباً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر۔ لیکن میں آپ کو اس کا درس تعلیم کے انداز میں دوں گا، یعنی قرآن کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے۔ قرآن اپنے اندر بڑے حقائق رکھتا ہے اور ان حقائق تک پہنچنے کے لیے قرآنی مدد دیتا ہے۔ ایک جگہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے قرآن، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی شروع سے لے کر آخر تک اس کا مطالعہ کرتا رہے، وہ قرآن اس کے لیے اپنے خزانے کھولتا رہتا ہے۔ بعض اوقات قرآن کریم میں ایک واو جس کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور، بعض اوقات قرآن کریم میں ایک واو بڑے معنی دے جاتی، بڑی حقیقتوں کا انکشاف کر جاتی۔ اس نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں والعصر تک جانے سے پہلے واو کا جو میں نے ذکر کر دیا تو آپ کو بتا دوں، شاید یاد رہے، علم ہے قرآن کریم۔ سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، سورہ زمر کے آخر میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ پھر آگے آیت ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ قرآن یہ آیت بالکل ایک ہی قسم کی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ایک ہی رکوع میں یہ دونوں آیتیں ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ پہلی آیت میں کافرو اور جہنم ہے، اور دوسری آیت میں اتقو اور جنت ہے، لیکن دوسری آیت میں واو ہے، پہلی آیت میں واو نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور قیامت کے روز ہانکے جائیں گے یا بھیجے جائیں گے
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کفار کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ پھر وہاں سے اس اللہ کی عدالت سے لے کر ان کو گروہ در گروہ زمرہ، گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو دروازے جہنم کے کھل جائیں گے اور ان کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ پہلی آیت میں بیان کیا گیا۔ اور دوسری آیت میں بیان کیا گیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور بھیجا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تقوی کا راستہ اختیار کیا جنت کی طرف۔ اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوا ان کے حق میں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے، تو وہاں سے فرشتے ان کو جنت کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں واو آ گئی، اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ وہاں واو نہیں ہے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، اور یہاں حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا۔ قرآن پڑھنے والا آپ جیسا آدمی سوچے گا کہ یہاں واو وہاں نہیں ہے، یہاں کیوں ہے؟ مضمون ایک جیسا ہے، انداز ایک جیسا ہے، کچھ تو سوچنا چاہیے آدمی کو۔ عربی آتی ہو یا قرآن سے تعلق ہو تو آدمی فوراً، اگر دل کے اندر قرآن سے محبت ہو تو دل خود اکساتا ہے آدمی کو کہ معلوم کرو کہ یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ تو وجہ تو ہے۔ اب وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ وجہ یہ ہے کہ جب واو آ جاتی ہے کسی جگہ پر عربی زبان میں یا قرآن میں یا کسی بھی عربی عبارت میں، واو جب آ جاتی، واو بمعنی اور، اس کو کہتے ہیں واو عطف، عطف کی واو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو بات کی گئی اور واو کے بعد جو بات کی گئی، دونوں باتوں کا وقوع، دونوں باتوں کا ظہور یا دونوں باتوں کا پیش آ جانا ایک ہی وقت میں ہوا، یہ ہوتی واو عطف۔ یعنی واو سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ، اور واو کے بعد جو بات کی گئی ہے، دونوں کام بیک وقت ہو گئے۔ واو نے یہ بتایا، تو کیسے یہاں بیک وقت ہوئے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک واو نے کیا منظر پیش کیا؟ منظر یہ پیش کیا کہ جب کافر لوگ جہنم کی طرف بھیج دیے گئے، ہانک دیے گئے، تو جب جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے تو پھاٹک کھل گئے اور ڈال دیا ان کو اندر۔ اور بالعموم اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا کے اندر، جیلوں میں بھی آتے ہیں قیدی اور مجرم کو لاتے ہیں، جیل کے دروازہ جب آتا ہے تو اندر سے داروغہ جھٹ سے دروازہ کھولتا اور اندر ڈال کر پھر دروازہ بند کر دیتا۔ تو ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ لیکن جنت والوں کا جب ذکر ہوا تو واو بیان کر دی، اس لیے کہ یہ بتایا کہ جب وہ اللہ کی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد کہ جنت مل گئی ہے، جب وہ وہاں سے چل پڑے، ادھر وہ چلے اور ادھر جنت کے دروازے پہلے سے کھول کر رکھ دیے۔ یہ ان کا اعزاز، ان کی عزت افزائی یہ ہوئی کہ
اہل جنت کا محشر سے چل پڑنا، اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ لے کر ان کا چل پڑنا، اور ان کے اعزاز میں فرشتوں کا پہلے سے ہی جنت کے دروازے کھول کر رکھ دینا کہ معزز مہمان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک واو نے وہ منظر پیدا کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ معزز مہمان کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے دروازے وغیرہ کھولے جاتے ہیں، بڑھ کے استقبال کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور خوش آمدید کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عزت افزائی ہوتی ہے اس سے۔ 1963 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قطر گئے، میں بھی ساتھ تھا، دوحہ۔ اس وقت قطر ابھی انگریزوں کی تحویل میں تھا، اور حاکم قطر شیخ احمد حاکم تھا، لیکن اصل اختیارات انگریز کے پاس تھے، بعد میں آزاد ہوا۔ تو مولانا مودودی جب دوحہ پہنچے تو حاکم قطر نے یہ پیغام پہنچایا کہ مولانا میرے قصر میں تشریف لائیں، ملنا چاہتا ہوں میں۔ تو جب ہم گئے گاڑی میں تو قصر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور حاکم دروازے کے اندر کھڑا تھا، اور آگے بہت سارے اس کے محافظین اور دوسرے اس کے جو لوگ تھے پولیس کے اور سیکورٹی کے، وہ سارے دو طرفہ لائنیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب ہم چلے ہوٹل سے تو اس وقت سے یہ پہلے سے یہ انتظامات تھے۔ تو دنیا کے اندر بھی اگر کسی کا ہم اعزاز اور اکرام کرتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب ایک واو کا میں نے آپ کو، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی چیز بتائی ہے کہ قرآن کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کو ایک واو کے ذریعے سے اللہ نے بیان کر دیا۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر تو ایک واو بھی بڑے اپنے اندر معنی رکھتی، تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے والعصر کا درس دیتا ہوں تعلیم کے نقطہ نظر سے کہ قرآن کریم کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ اور یہ درس پہلے آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے آج کا درس آپ کے لیے قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا راستہ بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں زمانہ۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی حق پر چلنے کی، وتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ثابت قدمی کی، حق کے اوپر ڈٹے رہنے کی، تو وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے۔ ان الانسان لفی خسر، ان بمعنی بے شک، انسان بھی آپ کو معلوم ہے انسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ لام آ گیا، ان اور لام، جہاں ان آتا ہے آگے لام ہو تو اس کے معنی یہاں ایک قسم ہوتی ہے جو قسم چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ پہلے قسم کھا چکا ہے کہ زمانے کی قسم، اور پھر مزید اس کے اندر ایک قسم چھپی ہوئی ہے کہ میں پھر دوبارہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ، خسرن میں نا خسارہ، خسر میں نا خسارہ، تاجر لوگ سمجھتے ہیں اس لفظ کو گھاٹا، خسارہ کس چیز کا نام، لیکن لفظ خسر وہ خسارہ نہیں ہے جو عام ذہنوں میں آتا ہے۔ خسارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خسارہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بزنس کیا تو آپ کو سال بھر کے بعد جب آپ نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کوئی بچت نہیں ہوئی، معلوم ہوا کوئی بچت نہیں، سارا سال گزر گیا کوئی بچت نہیں ہوئی۔
تو تاجر یہ کہے گا میرا یہ سال خسارے میں گزرا. ایک قسم یہ ہے. یہاں یہ قسم مراد نہیں ہے, یہاں یہ قسم مراد نہیں, یہ ہلکی قسم ہے. یہاں یہ قسم مراد ہے جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے کہ یہاں خسر بمعنی ضیاع راس المال, یعنی خسارے کی وہ قسم کہ سال کے بعد تاجر نے جب حساب لگایا تو یہ معلوم ہوا کہ نفع نہیں ملا بلکہ اصل پونجی بھی برباد ہو گئی, اصل پونجی بھی برباد ہو گئی, جو راس المال جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہا. تو بتایا کہ انسان خسارے میں ہے, یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ زندگی کے اندر نیکیوں سے جو اس کو نفع ہو سکتا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا, بلکہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو اللہ نے راس المال انسان کو دے رکھا ہے یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. راس المال کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی اور قابلیت, شعور, عقل, وسائل, مہلت, یہ سارا راس المال ہمارے پاس ہے. اس کو کہتے ہیں راس المال, اصل زر, اصل پونجی. انسان کی زندگی, قابلیت, وسائل ارد گرد جو پڑے وہ بھی, اور زندگی کی مہلت, یہ سب ایک دم جب ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر انسان کچھ نہ کچھ کمائی کر سکتا تھا وہ بھی بنیاد باقی نہ رہی. تو یہ خسارے کا مطلب ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کی تشریح کرنا چاہتا ہوں, اور یاد رکھیں آپ, والعصر, قسم ہے عصر کی. عصر اردو میں استعمال ہوتا ہے, عصر کی نماز کو بھی ہم عصر کہتے ہیں, اور زمانے کا نام بھی عصر ہے. ہم کہتے ہیں عصر حاضر, موجودہ زمانہ. لفظ عصر عین صاد رے, یہ لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے. ہم نے تو آرام سے اس کا ترجمہ کر دیا زمانہ, تو گزر گئے. لیکن نہیں بھائی, صرف زمانہ ترجمہ کرنے سے آگے گزرنے سے بات پوری نہیں سمجھ میں آتی, ذرا پوری سمجھنا چاہیے کہ عصر ہے کیا چیز. عصر کے لفظی معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے, جس بنا پر زمانے کو بھی عصر کہا گیا. تو عصر کا معنی جو ہے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ لوگ زندگی بھر ان معنوں کو یاد رکھیں. قرآن کریم نے خود عصر کے معنی بیان کر دیے. میں نے کہا تھا نا, قرآن ایک جگہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے, پھر اس کی دوسری جگہ خود ہی وضاحتیں کرتا ہے. تو عصر کا ایک معنی یہ ہے, نام ترجمہ تو زمانہ ہی کریں گے ہم, لیکن لفظ عصر کے اندر جو معانی رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اوپر منکشف ہونے چاہیں گے. پہلا عصر کا پہلا ترجمہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا, وہ یہ ہے, وہ اس آیت میں ہے, سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی 36ویں آیت. ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے. معلوم ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو قرآن کریم فرماتا ہے وَدَخْلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, جیل کے اندر ان کے ساتھ دو اور بھی نوجوان داخل ہوئے. جیل میں دو اور قیدی تھے, وہ اور کسی کیس میں گرفتار ہوئے تھے. قال احدهما, ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے یوسف سے کہا, یعنی داخل ہونے کے کچھ عرصہ بعد جیل میں رہے, ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہے,
جیل کے اندر جس طریقے سے قیدی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تو کسی موقع کے اوپر ان دونوں میں سے ایک نے یوسف سے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر شراب کشید کر رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ انگوروں سے شراب بنائی جاتی تھی، تو انگوروں سے شراب کشید کیا کرتے تھے، تو یہ میں نے خواب دیکھا، میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے بھی اپنا ایک خواب سنایا، لیکن اس سے ہمیں بحث نہیں، اس پہلے آدمی سے بحث۔ اس نے کہا انی ارانی اعصر، عصر سے اعصر خمرا، میں شراب تیار کر رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں۔ تو یہاں اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، عصر سے ہے اعصر، تو عصرن کے معنی کیا ہوئے؟ نچوڑنا، عصرن کے معنی نچوڑنا، اور اسی سے ہے اعصر میں نچوڑ رہا ہوں۔ تو ایک تو معنی آپ نے سمجھ لیا، نچوڑنا سمجھ لیا نا، چلیے ایک معنی عصر کے بے معنی نچوڑنا۔ اچھا، ایک اور معنی بھی قرآن نے بیان کیا ہے، یہ آپ لے لیجئے سورہ البقرہ تیسرے پارے کی یہ آیت ہے 266۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ، کیا تم میں سے، عام خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پیچھے بیان ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا۔ اور انسان کا تصور یہ ہے کہ پیسہ جیب سے نکالنا، جب آدمی نکالتا ہے تو خرچ ہو جاتا ہے، پیسے میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیسے میں کمی واقع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فارمولہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فارمولہ ہے کہ انفاق کرنے سے بالآخر پیسہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اور انفاق کے دروازے بڑے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات انفاق کی ایسی حالتیں پیش آ جاتی ہیں کہ اگر اہل ایمان اس وقت پیسہ نہ نکال لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ایسی ہوتی ہے کہ سب اس کی لپیٹ میں پھر آ جاتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت تمہارے لیے ہو۔ مثلا اگر مسلمان آج بوسنیا کے لیے انفاق نہیں کریں گے، کشمیر کے لیے انفاق نہیں کریں گے، اور دوسرے مقامات کے اوپر جہاں ہماری ملت کے افراد زبردست قربانیاں دے رہے ہیں اور زبردست جنگ لڑ رہے ہیں اپنی زندگی کی، اپنے دین کی، اپنے مستقبل کی، اور اپنے خدا کی نسب العین کو بروئے کار لانے کی، اور دوسرے لوگ اگر ان کی مدد نہیں کریں گے، انفاق نہیں کریں گے، تو بالآخر یہ بخل اور یہ امساک، ہاتھ کو کھینچ کر رکھنا، بالآخر تمام ملت کے لیے ایک سخت عذاب کا باعث ہوگا۔ انفاق تو پیچھے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہمیں تو ایک اور مطلب سمجھنا ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، بڑا باغ، اس تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، بڑا پانی بھی وافر، باغ بھی شاداب، انگور اور کھجور، اور اگر اپنے ہاں کو دیکھ لو تو دوسرے پھلوں کا بھی ذکر کر لو کہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ فَأَصْحَابَ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل موجود ہیں،
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور باغ کا مالک ہو جائے بوڑھا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو کمزور، خود بوڑھا ہو گیا، اولاد چھوٹی چھوٹی کمزور ہے، کام کرنے کی ابھی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، باغ ہے بڑا شاندار، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اور آ ٹوٹے باغ کے اوپر اعصار، فیہ نارن اس اعصار کے اندر آگ ہو، فاحترقت تو باغ جل جائے اس سے۔ تو اللہ نے بیان تو کرنا یہ چاہا ہے کہ جو انفاق نہیں کرتے ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اس طریقے سے پھر کوئی آفت آ ٹوٹتی، سارے کا سارا مال دولت ثروت ایک دم غائب۔ تو بتایا گیا کہ باغ بڑا شاداب، مالک بوڑھا، اولاد چھوٹی چھوٹی، تو ایک اعصار آیا، اعصار کا ترجمہ میں کرتا ہوں اب، ایک آگ کا اعصار آیا، اس نے باغ کو جلا دیا۔ بتاؤ اس باغ کے مالک کا مستقبل کیا رہا؟ نیا باغ لگا نہیں سکتا، اولاد چھوٹی ہے، خود بوڑھا ہو گیا ہے، بس خالی ہو گیا۔ تو یہاں استعمال ہوا اعصار، اعصار نکلا ہے عصر سے، عصر سے اعصار، کیا معنی؟ اعصار کہتے ہیں ہوا کے تیز بگولے کو جو یکا یک اٹھتا ہے اور ایک دم آسمان کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعصار۔ وہ سائیکلون سا ہوتا ہے بڑا زبردست، آگ ہوا کا بگولا، گرد باد اسے کہتے ہیں ہم، گرد باد۔ ہمیں یاد ہے پاکستان میں کہ 1976 کی بات ہے، نارنگ منڈی پنجاب میں، نارنگ منڈی میں یہ آگ کا، اس کا ہوا کا ایک بگولا اٹھا، اور ایسا زوردار تھا، یکا یک اٹھا، مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، جانور اٹھا کے اس نے پھینک دیے، آدمی اٹھا کر پھینک دیے، چھوٹی موٹی چیزیں اڑ گئیں، ایک دم بڑی تباہی آئی تھی۔ اور اس وقت غلام جیلانی گورنر تھا پنجاب کا، فوجی گورنر تھا، ضیاء اللہ کا زمانہ تھا، تو اس نے دورہ کر کے یہ کہا تھا کہ جس آدمی کا خدا کے اوپر ایمان نہ ہو وہ نارنگ منڈی آ جائے، آ کر دیکھ لے خدا کیا ہے۔ ایک دم ایک ہوا کا ایک بگولا آیا اور اتنی تباہی کر گیا، لاشیں اٹھ گئیں، مکان کی چھتیں اٹھ گئیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں اعصار۔ تو عصرن کے بیمانہ نچوڑنا سن لیا آپ نے، دوسرا بیمانہ تیز بگولا، بہت تیز رفتار کوئی چیز، اتنی تیز رفتار کہ پلک جھپکتے میں کیا سے کیا کر جائے۔ تیسرا معنی لے لیجیے، تیسرا معنی بیان کیا گیا ہے 30ویں پارے کی پہلی سورت، سورہ النبا، اس میں آتا ہے، یہ آیت ہے 14ویں اور 15ویں آیت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، اور ہم نے اتارا معصرات سے پانی، سجاجن بڑا ٹھنڈا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے پیدا کریں غلہ اور کھیتیاں، نباتات۔ تو ہم نے اتارا من المعصرات، معصرات سے پانی، معصرات کس سے نکلا؟ عصرن، عین صاد رے مادہ عصرن، اس سے معصرات۔ کیا معصرات ہوتے ہیں؟ معصرات کہتے ہیں پانی سے لدے ہوئے بادل جب آ جائیں، سیاہ رنگ کے پانی سے لدی ہوئی گھٹائیں اٹھیں، بادل آ جائیں، بڑے لدے ہوتے ہیں پانی سے، وہ بڑے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر برس جاتے ہیں۔ جب وہ برستے ہیں پھر اس سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی، غلے، سبزیاں اور شادابی اس سے ہو جاتی۔
تو معصرات کہا گیا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو. بڑی دولت ہوتے ہیں وہ بڑی دولت ہوتی ہے. نہ صرف اس سے رویدگی ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، کھیت اور غلے اگتے ہیں، بلکہ اس سے انسانوں کے لیے پینے کا پانی بھی مہیا ہوتا ہے. زمین میں آتا ہے، زمین میں ٹھہرتا ہے، وہاں سے انسان پھر پیتے بھی ہیں. تو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اتنی قیمتی بتایا گیا کہ انہی کی وجہ سے تو زمین کے اوپر زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی بڑی قیمتی چیز ہے اور کہیں سے وہ دستیاب نہیں ہوتی. انسان کی زندگی اس سے، جانوروں کی زندگی اس سے، غلے اس سے، نباتات اس سے، اور پینے کا پانی بھی اسی میتھڈ سے دستیاب ہوتا ہے. تو معصرات. اب آپ سمجھ گئے عصر کا معنی کیا نکلا، لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ عصر بے معنی نہ چھوڑنا، عصر بے معنی تیز کوئی کام کر ڈالنا، اور عصر بے معنی بڑی زبردست دولت والی چیز جس کا کوئی متبادل نہیں، جس کا کوئی متبادل نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا زمانے کی قسم، یا ہم جب کہیں نا عصر کی قسم، تو میرے بھائیوں اس قسم کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کہی ہے انسان گھاٹے میں ہے. جب لفظ عصر آپ کے سامنے آئے تو زمانہ کر کے ہلکا سا لفظ استعمال کر کے آگے نہ نکل جائیں. یہ سارے کے سارے معانی ذہن میں رکھیں. کیا مطلب ہے عصر کا؟ وہ چیز یعنی وہ زمانہ، وہ چیز جو انسان کو مسلسل نچوڑتا ہے. یہ نچوڑتا ہے زمانہ انسان. آپ نے دیکھا عصیر اسی سے ہے. عصیر جہاں دبئی کے مارکیٹوں میں عصیر آپ نے دیکھا، اسی عصر سے عصیر ہے، کشید کیا ہوا جوس. تو زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ عصر کس چیز کا نام ہے؟ عصر اس میتھڈ کا نام ہے کہ جو انسان کو مسلسل کشید کر رہا ہے. ہم جو بیٹھے ہیں زندگی کے اندر اترے ہوئے ہیں، تو ہم مسلسل زمانہ ہمیں ہماری قوتوں کو کشید کرتا رہتا ہے. جب انسان آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر مسلسل کشید ہوتا رہتا ہے انسان، تو پھر اس کے بعد زندگی کا ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقتیں نچڑ جاتی ہیں. ساری طاقتیں نچڑ جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتا پھر آدمی کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے رخصت کر دیتا. تو بتایا تم جس بیٹھے ہو جن حالات میں، سمجھ لو کسی جوسر کے اندر تم اترے ہوئے ہو. کسی جوسر کے اندر تم اترے ہوئے ہو. اس جوسر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابلیتیں، وقت، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن وہ کشید کر رہا ہے، کشید کر رہا ہے زمانہ. اور پھر وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. جوانی ملی، میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں اور کوئی ادھیڑ عمر کے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، اور میں ہوں آپ میں سے کہ میں تو کشید، عمل کشید سے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہوں میں، اور 60 برس گزار لیے ہیں اور کشید اب آگے اللہ تعالیٰ جتنی مہلت دے گزر جائے. لیکن نوجوانوں سن لو، تمہارے پاس جوانی بھی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی. یہ لمحے واپس نہیں آئے گی. بڑی قیمتی آپ کے پاس اللہ نے دے رکھی ہیں قابلیتیں، ہمت، تازہ خون، جوانی، وسائل. تو غور کر لو. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر جوانی کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن واپس نہیں آتی. میں پکارتا رہتا ہوں، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. نہیں میری بات سنتی عمر رفتہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اس کی ایک بیٹی تھی زیب النساء، شاعرہ تھی. فارسی کے دیوان بھی اس کا ہے، دیوان مخفی اس کا لقب تھا، مخفی، زیب النساء مخفی. چھپا ہوا ہے، ملتا ہے پاکستان میں دیوان مخفی. اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ اس کے پاس یہ ایک مصرع آیا فارسی کا، شعر کا ایک حصہ مصرع: چرا خم پشت می گردند پیرانے جہاں دیدہ،
چرا خم پشت می گردند پیران جہاں دیدہ. پیران جہاں دیدہ مطلب ہے بوڑھے جہاں دیدہ لوگ، بہت بوڑھے، کہ یہ بوڑھے لوگ ان کی کمر ٹیڑھی کیوں ہو جاتی؟ جس بوڑھے کو دیکھو کمر ٹیڑھی جھک جھک کر چل رہا ہے، ہاتھ میں لاٹھی لیے اور جھکا ہوا ہے اور جا رہا ہے. جتنا آدمی جہاں دیدہ ہو گیا کمر اس کی ٹیڑھی کیوں ہو گئی؟ چرا کم خم پشت می گردند پیرانے جہاں دیدہ. تو دوسرے شاعر نے اس کے اس مصرع جو ہے یہ پہنچایا مخفی کو کہ اس کا مصرع یہ ہے. پہلا مصرع تو یہ ہے کہ خم پشت کیوں ہو جاتے ہیں، کمرے ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہیں جہاں دیدہ انسانوں کی. تو دوسرا مصرع یہ ہے کہ بزیر خاک می جویند ایام جوانی را. جوانی گم ہو گئی ہے ان کی، گم ہو جانا، چیزیں گم ہو جاتی ہیں. جوانی گم ہو گئی ہے، گلیوں بازاروں میں سر جھکائے اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں پڑی ہوئی. اس گلی میں شاید پڑی ہو، گم ہوگی، میرے پاس سے تھی گم ہو گئی، اس گلی میں پڑی ہوگی، اس گلی میں پڑی ہوگی، اس شہر میں ہوگی، اس شہر. نیچے جھک جھک کے وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، گم کر بیٹھے جوانی کو، اس کو تلاش کرتے پھرتے. تو میرے بھائیوں، عصر بمانا نچوڑنا، زمانہ ہمیں نچوڑ رہا. عصر بمانا بگولا، تیز، زمانے کی تیز رفتاری اس میں بیان کی گئی ہے کہ یہ زمانہ بڑا تیز رفتار ہے. اتنا تیز رفتار کہ ذرا کسی وقت غور کر کے بیٹھ جانا کہ سمجھو گھر میں نہیں بیٹھے ہو، کسی بڑی تیز رفتار ٹرین کے اندر بیٹھے ہو، کسی راکٹ میں بیٹھے ہو، ایک دم آگے نکلا جا رہا ہے، لمحات کے لمحات پیچھے چھوڑے جا رہا ہے اور وہ پچھلے لمحات واپس نہیں آتے. اتنی تیز رفتاری سے زمانہ گزرا، جس طریقے سے بگولا. اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا. ہم بازاروں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، بچوں میں بیٹھتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، مزے سے پھر رہے ہیں. لیکن تصور کر لیا کریں کہ کسی راکٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے جو بہت تیز رفتاری سے آگے نکلا جا رہا ہے. اور تیسرا معصرات، زمانہ جس طریقے سے پانی سے بھرے ہوئے بادل دولت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بھی یہ زندگی، یہ لمحات دولت، بڑی زبردست قیمتی دولت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا جب ہم نے سانس لیتے ہیں تو سانس کو لینے کے لیے، جیسے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سانس لینے کے لیے بھی ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ فضائیں، یہ دن اور رات کا سلسلہ سارا اس کام پر لگا ہوا ہے تاکہ آپ کو اطمینان سے سانس آئے. یہ ساری مشینری ہماری جو چل رہی ہے کس بنا پر چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے. سورج، ہوا، چاند، روشنی، پانی، یہ سارے کے سارے عناصر اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں، سارا کے سارا کارخانہ چلا رکھا ہے تاکہ انسان سانس لے سکے، دیکھ سکے، سن سکے، بول سکے، سوچ سکے، چل سکے. ساری کی ساری قوتیں انسان کو یہ چیزیں فراہم کر رہی ہیں. ساری کی ساری یہ قوتیں انسان کو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کائنات کی قوتیں انسان کو یہ طاقت فراہم کر رہی ہیں. اور ہو کیا رہا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ان طاقتوں کو، اس انرجی کو خرچ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور اس خرچ کے ساتھ ہمارے بل بن رہے ہیں. یا بجلی جو چلا رہے ہیں، کوئی ہے نا پیچھے جو بلنگ ہوگی جس کی، بل تو بنیں گے نا. پنکھا چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، اتنی چیزیں جو آپ کے لیے آرام دے رہی ہیں، بل تو بن رہے ہوں گے نا اس کے. تو ساری کی ساری قوتیں جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہاں، اس کے بل بن رہے ہیں، بل. اور اس کی پیمنٹ کہاں ہوگی؟ ان بلوں کی ادائیگی کہاں کرنی ہے؟ قیامت کے روز. یہاں نہیں ادائیگی ہو سکتی اس کی، یہاں ادائیگی نہیں ہو سکتی. قیامت کے روز وہاں اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے بل ہمارے سامنے رکھ دے گا. اتنی میں نے زندگی دی تھی، اتنے وسائل دیے تھے، اتنی قابلیت اور شعور دیا تھا،
اتنی جسمانی قوتیں دی تھیں، اتنی ذہنی قوتیں دی تھیں، اور تو نے یہ خرچ کی، یہ بل ادا کر دو، میرا بل ادا کر دو۔ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوا اس کا بل ادا ہو گیا، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہوا وہ پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو، اس کی زندگی جتنی اللہ نے دی تھی اسے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سزا دے گا اور اس جگہ ڈالے گا جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ تو یہ جو بل بنتے ہیں، میں ایک مرتبہ گیا امریکہ، ڈیٹرائٹ شہر جانتے ہیں آپ، یہ گاڑیوں کا ساری فیکٹریاں وہی ہیں، فورڈ کی فیکٹری وہاں ہے، کریسلر والوں کی فیکٹری وہاں ہے، جنرل موٹرز وغیرہ ڈیٹرائٹ میں بڑی فیکٹریاں ہیں، کاریں بن رہی ہیں، بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں الگ الگ، یعنی ان کی اندر ہر طرح کی مشینری۔ ایک دفعہ میں سڑک سے گزر رہا تو سڑک کے اوپر ایک کمپیوٹر بورڈ لگا ہوا تھا اور اس سے بن رہا تھا ایک، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہ بن گیا 2 3 4 فگرز بنتی رہتی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ حسنی صاحب ہیں حیدرآباد دکن کے، میرے دوست وہاں ہوتے ہیں وہیں، بلکہ ایک موٹر کمپنی میں وہ کام بھی کرتے ہیں، حیدرآبادی وہاں بڑے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جملہ درمیان میں آ گیا، جتنی وہاں کی موٹر ٹیکنالوجی ہے اس میں حیدرآبادیوں کا بڑا دماغ کام کر رہا ہے۔ ایک حیدرآبادی نے وہاں آٹومیشن بنا دیا ان کا جنرل موٹرز والوں کے لیے کہ سارے پرزے آٹومیٹک بن رہے ہیں۔ میں وہاں مجھے دکھایا انہوں نے، لیکن وہاں دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ چونکہ خود حیدرآبادی تھے، جماعت مولانا مودودی کے جانے والے بھی تھے، جماعت سے بھی کچھ تھوڑا بہت واقفیت رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ میں نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے۔ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر کمپیوٹروں کے اوپر، پوری فیکٹری کے اندر روبوٹ کام کر رہے تھے، اور پہلے فاؤنڈری سے ڈھلائے کچھ لوہا آتا تھا، پھر ایک جگہ اس کو ڈال دیتے تھے، وہ پرزا بنتا تھا، آدھا پرزا یہاں بنا، روبوٹ نے اگلے روبوٹ کو دے دیا، باقی اس نے بنا دیا، اس نے تیسرے روبوٹ کو دے دیا، اس نے کچھ اور اس میں پیچ ویچ بنا دیا، چوتھے نے، آخر 30ویں روبوٹ کے پاس جب وہ جاتا تھا تو 30واں روبوٹ اس کو چیک کرتا تھا کہ آیا ٹھیک پرزا بنا ہے، اگر ٹھیک نہیں بنا ہوتا تھا تو اس کو ایک دوسری طرف پھینک دیتا تھا، جب ٹھیک بنا ہوتا تھا تو اس کو سیدھے چینل میں دیکھ دیتا تھا، اور آگے جا کر ایک ٹرالی تھی اس کے اندر وہ از خود پرزا چلا جاتا تھا، وہ ٹرالی از خود چل کر باہر ٹرک کے اوپر کھڑی ہوتی تھی، اس کے اوپر اٹھا کر وہ لاد دیتی اس کو، اور وہاں سے پرزے پھر دوسری فیکٹری میں جاتے تھے۔ یہ ایک حیدرآبادی نے یہ سارا آٹومیشن قائم کیا۔ تو میرے دوست حیدرآبادی ہیں، یہ بھی حسنی صاحب، میں نے پوچھا یہ 1 2 3 یہ کیا بن رہے ہیں فگرز؟ کہنے لگے جب آپ نے 1 دیکھا یا 2 دیکھا، جیسے نمبر بدلتا جاتا ہے، اگر 20 سے 21 بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں گاڑی بھی تیار ہو گئی، 22 بن گیا، ایک اور گاڑی تیار ہوگی۔ اندر جو گاڑیاں بن رہی ہیں، 1 منٹ میں 1 گاڑی تیار ہو کر فیکٹری سے باہر جا رہی ہے، 1 منٹ میں 1 گاڑی، کوئی پرزا کہاں بنا، کوئی پرزا کہاں بنا، اس کے اندر ہزاروں مزدور اور سینکڑوں ٹیکنیکل ہیں اور انجینئر اور ماہرین اور ایکسپرٹ اور مشینری اور وسائل اور دولت کام کر رہی ہے۔ 1 منٹ میں 1 گاڑی بن گئی تو اس کے پیچھے کتنا خرچ ہوا؟ ایسے تو نہیں بن گئی، کتنا خرچ ہوا اس کا، کتنے اس کی لیبر، کتنے مستری، کتنا اس نے، 1 منٹ میں 1 گاڑی بن گئی۔ تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی وہاں جو فیل ہو جائے اس کا خسارہ بھی بڑا۔ 1 منٹ میں 1 گاڑی تو اس نے بنا لی، لیکن اس کے پیچھے اس نے بڑا خرچ کیا۔ ہم نے سانس تو آرام سے لے لیا، لیکن بڑا خرچ کیا ہم نے اللہ کی انرجی کو۔ آپ جانتے ہیں ہوا ہماری ضرورت، روشنی، دھوپ، چاند، فضائیں ساری ہماری۔ تو میرے بھائیوں، یہ معصرات، اتنی بڑی زمانہ یہ ہمارے دولت لے کر آیا، تو اسی بنا پر اللہ نے کہا والعصر، میں قسم کھاتا ہوں عصر کی۔ یہ ہے عصر کا ترجمہ۔
اور فرمایا انسان گھاٹے میں، ایمان اور عمل صالح انسان کو اس زندگی کے اندر بچا لیں گے ساری چیزوں سے. کشید تو ہوتے رہیں گے ہم، تیزی سے بھی گزرتا رہے گا زمانہ، اور معاشرات ساری دولت بھی ہم استعمال کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں آخرت میں جا کر معلوم ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کس قدر ہماری توجہ طلب تھیں. تو وہاں کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.